الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشैतान الرजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सब साथियों को खुशामदीद, अहलन व सहलन व मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बहुत एहसान है कि अशरा ज़िलहज में अल्लाह ताला ने हमें जहाँ बहुत सी और रास्ते में कुछ ना कुछ करने की तौफीक अता की, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी एक क्लास भी ली और उसके बाद फिर हम पिछले हफ्ते हम ऑफ कर गए। हमने ईद का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह निभाया
قربانی کی ملے ملائے ہوں گے آپ اور لوگوں سے. کیسی گزری آپ کی عید؟ کوئی خاص بات آپ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. ماشاءاللہ اب تو آپ فقہ القلوب اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں، کوئی اس کے اثرات آپ کو محسوس ہوئے اپنے عمل میں، لوگوں کے ساتھ معاملے میں؟ جی شاہانہ فرمائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، بس اس میں جو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کا جو بڑائی ہے کہ کس طرح جب آپ حج کو دیکھتے ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے مسلمان چوک در چوک جا رہے ہیں، اور اس کی کس طرح ایک حضرت ہاجرہ کی جو سنت ہے اس پہ سب کس طرح لبیک کہہ کے اس کو پورا کر رہے ہیں، تو یہ بہت ایک بڑا میریکل لگتا ہے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ریمشا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اچھا، ان کی آواز نہیں آ رہی مجھے. مائک تو کھلا ہوا ہے لیکن آواز نہیں سمجھ میں آ رہی. کوئی اور کچھ شیئر کرنا چاہے گا عید کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے؟ کوئی خاص بات آپ کو کوئی تجربہ ہوا ہو، کوئی آپ نے اس حوالے سے کچھ عملاً سیکھا ہو، دیکھا ہو؟ اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. چلیں جی. آپ بولیں. جی جی سمیرہ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی جو اس دفعہ جو خاص طور پہ جس چیز کی میں نے خود بھی کوشش کی کہ اصل جو قربانی ہے نا وہ صرف جانور کی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ہمیں کی کوشش کرنے کی ہم اپنی زید انا اس کو بھی قربان کریں. ہم قربانی تو کرتے ہیں باجی، لیکن لوگوں سے شکوہ شکایت دور نہیں کرتے، دلوں میں حسد لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں نے خود بھی پرسنلی بھی بہت کوشش کی کہ اگر میرا کسی سے کوئی ایسا معاملہ ہے تو میں نے سب سے پہلے اس کو فون بھی کر لیا، بات بھی کر لی، یہ کوشش کی کہ اس کے ساتھ ساتھ میرے اندر کوئی حسد ہے یا کہیں کوئی تکبر ہے یا کسی کے لیے کوئی بدگمانی ہے تو میں پہلے اس کو دھو لوں، کیونکہ یہ اصل قربانی یہی ہے. جانور کی تو بہرحال کرنی ہی ہے لیکن اصل یہ قربانی. تو یہ چیز میں نے دفعہ بہت اس کو محسوس کیا کہ بہت دلوں میں کدورتیں، بڑی بدگمانیاں ہیں، حالانکہ بات کچھ بھی نہیں ہے لیکن بدگمانیاں بہت ہیں. اس سے بچنے کی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. اور الحمدللہ آج کا جو ہمارا لیسن ہے الستیر اور الدیان، یہ سب جو ہے بڑی کنیکٹڈ ہے، اور الہی بھی اس سے جو آج آپ بات کر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو آپ نے کوئی کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور آخرت میں بہترین اجر کا باعث بنائے آپ کے لیے. مشکل کام ہے جو آپ نے کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ہے نا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. عمل کی توفیق بھی تو اسی کے خزانے میں سے ملتی ہے بندے کو. تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو قبول کرے. اچھا جناب، چلیں آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. بڑا پیارا ہے آج کا سبق. 3 نام ہم نے جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں وہ پڑھنے ہیں. آغاز کرتے ہیں عربک پڑھنے کا. پہلے پوری عربک پڑھ لیں گے تینوں ناموں کی اور پھر ہم ڈسکشن کریں گے. ڈسکشن کے لیے بہت کچھ ہے اس میں. اللہ تعالیٰ وقت میں برکت کرے. اس دعا کے ساتھ آغاز کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے وقت میں، عمل میں، علم میں برکت فرمائے. آمین. جی اسکا حمدان آپ سے شروع کرتے ہیں. جی پڑھیے. الحي ومن أسمائه الحسنى عز وجل الحي. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر أخرجه أبو داود ونسائي. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بہت اچھی آپ نے طریقے سے پڑھا. 1-2 الفاظ دیکھیے. فصاعد المنبرہ، ٹھیک ہے، ممبرہ نہیں ممبرہ. اور اسی طرح احدکم فلیستتر. یہاں احدکم کو دیکھیے، نام کو صحیح پڑھیے. یہ الحیون نہیں ہے، الحیون ہے.
دو دفعہ یہ آ رہا ہے نا الحی، ٹھیک ہے الحی، تو الحی نہیں ہے الحی ہے، دو دفعہ یہ آ رہا ہے۔ اس کی آپ ساؤنڈ فائل کو دوبارہ سنیے گا، استاذہ نے اس کو ابتدا میں 2 بار پڑھ کے بتایا تھا، انشاءاللہ کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ بشرا اعظمی آگے آپ پڑھیے۔ وعن سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ اللہ بچے آگے بھی پڑھو۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ، دوبارہ سے شروع سے پڑھیے ذرا۔ وعن سلیمان وعن سلیمان، سلیمان ہے، دیکھیں اس کو، دیکھیں ورڈ کو، دیکھیں کیا ہے، سلیمان ہے یا سلمان ہے؟ نہیں سلمان، وعن سلمان، ٹھیک ہے، ان سلمان، ٹھیک ہے۔ ہاں جی وعن اسی سلمان، طرح حیون ہے، ٹھیک ہے، حیون کریمون ہے، حیون نہیں ہے، 2 دفعہ یا آ رہا ہے نا، تو دونوں دفعہ یا کو ادا کریں، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جناب رخسانہ یاسمین آپ پڑھیں آگے۔ جی بسم اللہ، تھوڑا میں کوشش کروں ذرا تھوڑا خان پڑھ رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن اللہ تبارک تعالی هو الحی کثیر الحیا وحیاؤہ عز وجل علی ما یلیق بجلالہ لیس کحیاء المخلوقین الذی هو تغیر انکسار یعتری الشخص عند خوف ما يعاب او یذم، بل حیاؤہ عز وجل ہوا ترک ما لا یتناسب ما سعت رحمتہ وکمال جودہ وکرمہ وعظیم عفوہ وحلمہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ چند الفاظ دیکھیے، یہ جو ہے نا اس میں وَإِنْكِسَارٌ، ٹھیک ہے، وَإِنْكِسَارٌ نہیں، وَإِنْكِسَار اردو کا بھی لفظ ہے نا انکسار، اسی وَإِنْكِسَارٌ پھر خوف نہیں ہے، خوف حروف لین میں سے ہے نا، جیسے لین کا جو قاعدہ ہے نا وہ یہ پلا ہوتا ہے ان دا خوف، اور اسی طرح او نہیں، او یذم، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیے عز وجل و ترکو یہ لفظ ہے، ہو سکتا ہے پڑھنے میں جلدی میں درست نہ پڑھا گیا ہو، اعراب ٹھیک لگے ہو آپ کے پاس، ان الفاظ کو دیکھ لیجیے گا۔ مع ساعتی، باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بڑا 2-3-4 لائنیں تھیں، الفاظ بھی بڑے نئے نئے تھے، بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا، چند الفاظ کو بس چیک کر لیں، ماشاءاللہ۔ طاہرہ یاسمین آپ پڑھیے۔ طاہرہ یاسمین۔ فالعبد يجاهر بالمعصية مع أنه أفقر شيء إلى الله وأزعفه لديه ويستعين بنعمه على معصيته، ولكن الله عز وجل مع كمال غناه وتمام مقدرته عليه يستحيي من هتك ستره وفضيحته، فيستر العبد بما يهيئه له من أسباب الستر، ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر له۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کیا آپ نے اور بہت اچھا پڑھا بھی۔ چند الفاظ دیکھیے، نئے نئے الفاظ ہیں تھوڑے اس دفعہ اس لیسن میں۔ پہلی لائن میں دیکھیں وَعَضْعَفَهُ، ٹھیک ہے، وَعَضْعَفَهُ۔ اسی طرح تھرڈ لائن میں دیکھیے فَيَسْتُرُ الْعَبْدَ بِمَا يُهَيِّئُهُ،
یا پہ تشدید بھی ہے، حمزہ پہ پیش ہے، ٹھیک ہے. اس کے اعراب کو دیکھ لیے. من اسباب ستری، ستر ہی نہیں، من اسباب ستری. اور ماشاءاللہ باقی ٹھیک پڑھا آپ نے. بارک اللہ فیکن. آپ سب کو بہت اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے. سحر شنصاری آپ پڑھیں آگے. جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یدنی المؤمنین فیدعو علیہ کنافہ ویسترہ فیقول اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا فیقول نعم ای رب حتی اذا کررہ بذنوبہ ورعا فی نفسہ انہ حالک قال ساترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم فیوتا کتاب حسناتہ متفق علیہ. حدیث بھی بڑی تھی، کوشش بھی آپ کی بڑی اچھی تھی ماشاءاللہ، اچھے طریقے سے پڑھا. چند الفاظ دیکھیے. پہلی لائن میں دیکھیں ان اللہ یدنی المؤمنہ، ٹھیک ہے، مومنینہ نہیں ہے، یہ مؤمنہ ہے. شاید بولنے میں ایسا سنائی دیا مجھے. اگلی لائن میں دیکھیں کنافہ نہیں ہے، کنفہ ہے، ٹھیک ہے. اس سے اگلی لائن میں آئیے نعم ای ربی، ربا نہیں ہے، ربی. اسی طرح آگے دیکھیے، اسی لائن میں آگے فی نفسی انہ ہلاکا، ہلاکا نہیں ہے، ہلاکا ہے. اس سے آگے دیکھیں سترتھا، قال سترتھا. اگلی لائن میں آئیے فیعتا، ٹھیک ہے، فیعتا. کافی الفاظ نئے تھے، بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا. کوئی بات نہیں، ان الفاظ کو بھی انشاءاللہ آپ چیک کر لیں، دوبارہ پڑھیے گا انشاءاللہ. اگلی دفعہ اس سے بھی بہتر طریقے سے آپ پڑھیں گی ماشاءاللہ. اچھا جناب، سرور سلطانہ آگے پڑھیے آپ. جی باجی. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الازراء فی حضریہا فعال المسلم ان یستحی من خالقہ اعظم الحیاء هو يتقلب في نعمه وإحسانه آناء الليل والنهار ولا يستغني عنه طرفة عين وهو سبحانه يرانا في جميع أحوالنا ولا يخفي عليه شيء من أمرنا. حدیث بھی بڑی تھی، اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا ماشاءاللہ. چند الفاظ دیکھیے. وَكَانَ النَّبِيُّ، دیکھیں نبی نبی نہیں ہے، یا پھر تجدید آخر. وَكَانَ النَّبِيُّ. اسی طرح آگے دیکھیں فی خضرہا، اس سے آگے آئیے تیسری لائن میں دیکھیے انہو طرفت عین، طرفت عین. اور اسی طرح آگے دیکھیے اسی لائن میں ولا یخفی نہیں ہے، ولا یخفا علیہ. باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. آسان نہیں ہوتا سنانا اتنے لوگوں میں، آپ سب ماشاءاللہ ہمت کرتے ہیں، سناتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. اچھا ایک بات، پچھلے پیج پہ جو پیج 116 پہ آخر میں جو حدیث تھی نا، جب میری ساتھی نے سنائی، وہاں ایک ورڈ میں دوبارہ سے ضرور بتانا چاہوں گی آپ سب کے لیے. ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی، یعنی ان النبی، یعنی نون پہ تشدید ہے نا، تو اس نون کو ضرور ادا کریں. مجھے اس وقت مارک کیا تھا میں نے، بتانا ذہن سے رہ گیا. ٹھیک ہے جناب، آتے ہیں ہم صفحہ نمبر 117 پر. اب سیکنڈ پیراگراف سنانے ہیں آپ نے. حدیقہ آپ سنائیے. ومن علم أن الله السميع البصير مطلع عليه استحيي أن يراه على معصية وما تكون في
وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا کیا میری آواز آ رہی ہے؟ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی باجی. اچھا، ادیکا کی آواز مجھے نہیں آ رہی، شاید ان کا کوئی سگنل کا مسئلہ ہوا ہے۔ چلیں، ادیکا نے آگے اس کو مکمل کرنا تھا۔ قندیل آپ اسے دوبارہ سے پڑھیں۔ جی. ومن علم أن الله السميع البصير مطلع عليه استحى أن يراه على معصية وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. یونس 61. بہت اچھا پڑھے، ماشاء اللہ، بالکل درست، بارک اللہ فیکی۔ حمیرہ طاہر آپ پڑھیے آگے۔ جی باجی. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعد اخاه في الحياء فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعوا فإن الحياء من الایمان متفق علیہ۔ جی آگے پڑھوں۔ چلیں میں آگے اور ساتھیوں سے پڑھوا لیتی ہوں، پھر انشاءاللہ لیسن میں گزارش ہوگی تو دوبارہ آپ سے پڑھوائیں گے۔ بارک اللہ جزاک فیک، پڑھے آپ نے ماشاءاللہ۔ شافیہ آپ پڑھیے آگے۔ فسبحان العليم الخبير الذي اتصف بالحياء وخلق الحياء ومن به على من شاء من خلقه. آگے جی پڑھ لیں آگے۔ فكل حياء في الملائكة والجن والإنس فمن خزائنه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الحجر 21. الحمدللہ، بارک اللہ فیکی۔ ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ پر آتے ہیں ہم الستیر۔ ریشمہ آپ پڑھیے۔ الستير ومن أسمائه الحسنى عز وجل الستير والساتر. أن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. أخرج أبو داود النسائی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھے ماشاءاللہ۔ بس شروع میں ذرا نام دوبارہ پڑھیے۔ الستیر، نہیں شروع میں جو این یا اعلیٰ سے۔ أن يعلى ابن أمية رضي الله عنه. ٹھیک ہے، این یعلا بن امیتا، امیتی نہیں امیتا، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی۔ جی روبینہ شاہد آپ پڑھیں آگے۔ روبینہ شاہد مائک کھولیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة أخرجه مسلم. اس میں آپ دیکھیں یستر اللہ نے یستر اللہ، اس کو دیکھیے يستر الله. یوم نہیں یوم القیامت، باقی ٹھیک ہے، آگے پڑھیں. الله تبارك وتعالى هو الستير الذي يستر على عباده كثيرا ولا يفضحهم في المشاهد حي ستير يحب الحياة فستير ويستر على عباده الكثير من العيوب والقبائح والفضائح. ٹھیک ہے، اس میں بھی دیکھیں الذی یستر علی عبادہ، اور اسی طرح آگے ہے وسترا. ٹھیک ہے، باقی سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا جناب خالدہ آپ پڑھیے آگے. خالدہ زبیر. جی، اللہ تبارک و تعالی هو الستیر آگے الذی پڑھ لیا انہوں نے. وقد رغب اللہ عز وجل فی الستر وحذر من المجاہرہ ٹھیک پڑھا آپ نے، فی الستر. وحذر من المہاجرۃ والمخافرۃ بالمعصیہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. اخرجہ مسلم. ہاں من المجاہرۃ والمفاخرۃ، باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ، آگے پڑھیں. وقال صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی معافا الی المجاہرین وان من المجاہرۃ ان یعمل الرجل باللیل عملا ثم یصبح وقد سترہ اللہ فیقول یا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه وَإِذَا وَقَعَ الْمُسْلِمُ ٹھیک ہے فِي ماشاء اللہ، بس جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھے، بارک اللہ فیکی. فرد مسعود آپ پڑھیں. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا وَقَعَ الْمُسْلِمُ فِي مَعْصِيَةٍ أَوْ تَقْصِيرٍ فَلْيَصْبِرْ عَلَى نَفْسِهِ وَيَتُوبْ إِلَى رَبِّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يغفرها له لأنه الغفور الذي يغفر الذنوب الساتر الذي يستر العيوب الكريم الذي يبدل السيئات بالحسنات. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، اچھا پڑھا آپ نے. دیکھیں شروع سے دیکھیں، پہلی لائن میں دیکھیں او تقصیر فلیستر، دوسری لائن میں دیکھیں یہ جو بس آپ پڑھیں نہیں صرف سنیں. اب پھر اسی طرح آخری لائن میں دیکھیں یبدل السیئات بالحسنات، دونوں میں زیر آئے گا، باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا جناب، اب آگے ہے الدیان، نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے. جو ساتھی مزید اگر کچھ جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ اپنے ہینڈ ریز کرتے جائیں. طاہرہ یاسمین آپ پڑھیے، آپ پڑھنا چاہ رہی تھی. الدیان ومن اسماء الحسنى عز وجل الدیان. اللہ تبارک و تعالی هو الدیان المحاسب والمجازی للعباد والحاکم بینہم یوم المعاد. كما قال سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهو سبحانه. بس طاہرہ دیکھیے کچھ الفاظ دیکھیے، وَمِنْ أَسْمَاءِ الْحُسْنَى، من نہیں ہے، وَمِنْ ہے. پھر اسی طرح اگلی لائن میں دیکھیں المحاسب والمجازی، مجازی نہیں ہوگا. اسی طرح یوم المعادی، میعادی نہیں ہے، یوم المعادی ہے. ہو سکتا ہے آپ نے اعراب ٹھیک لگائے اور پڑھنے میں ایسا پڑھ دیا ہو، بس چیک کر لیں اس کو. الحمدللہ باقی ٹھیک ہے.
اچھا جناب، اور کون کون ساتھی مزید پڑھنا چاہتے ہیں؟ اور کچھ نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور کچھ اور بھی نئے ساتھی اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور اپنے ہینڈ ریز کریں، سب کو موقع دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں، بشرا اعظمی کا ہاتھ سب سے پہلے کھڑا ہوا ہے، آپ پڑھیں بشرا آگے۔ بشرا اعظمی پڑھیے، مائک نہیں کھل رہا ان کا۔ شافیہ آپ پڑھیے، پھر بشرا کو موقع دے دیں گے۔ اچھا کھل گیا بشرا کا۔ وهو سبحانه الديان وحده يوم القيامة الذي يجازي كلا بعمله ويقتص للمظلوم من الظالم ومن السيد لعبده ومن القوي للضعيف ماشاء اللہ، بالکل درست پڑھے، وهو بارک سبحانه بس تھوڑا الديان تھوڑا تاکہ باقی سب ساتھیوں کو بھی موقع ملے۔ آپ نے درست پڑھا۔ شافیہ آپ پڑھیں آگے، 2 لائنیں پڑھیں آپ۔ وهو سبحانه الديان الذي يحكم بين العباد بالعدل وإذا حكم الله يوم القيامة فلا ظلم ولا جور فمن وجد غيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ والا ٹاپک جو ہے اس کو ماشاءاللہ بڑی روانی سے سب پڑھ رہے ہیں، شاید یہ حدیث زیادہ ہے اس میں اور الفاظ سے فیملیئر ہیں۔ وہ پچھلے ٹاپکس تھوڑے مشکل لگے، مجھے لگا آپ لوگوں کے پڑھنے سے، لیکن کوشش اچھی سب نے کی ماشاءاللہ۔ رخسانہ یاسمین آپ پڑھیں آگے یہ والی سورۃ آل عمران کی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ واللہ رؤوف بالعباد، یہ مارا ہے نا۔ واللہ رؤوف بالعباد۔ اور یہ دیکھیں اس میں یہ وہی مسٹیک ہے جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی، لو نہیں لو، ٹھیک ہے، لو نہیں لو، یہ حروف لین میں سے ہے تو اس کو درست پڑھا جائے گا۔ اس کی آپ کسی قاری کی آواز میں تلاوت سنیں گے تو انشاءاللہ بہتر سمجھ میں آ جائے گا۔ بارک اللہ فیکی۔ صدف بھٹی آپ پڑھیے آگے۔ جی باجی۔ وقال اللہ عز وجل فی الحدیث القدسی یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیها لکم ثم اوفیکم ایاها فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسه اخرج المسلم۔ الا نفسہ، باقی ٹھیک ہے، فلیح نفسه، اللہ، اس لفظ کو بھی ذرا سے دیکھ لے گا، اور یہ جی نفسہ جی۔ ہوا، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکی۔ حدیقہ آپ پڑھیے آخری پیراگراف۔ وعن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله يقول يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غزلا بهما قال قلنا وما بهما قال ليس معهم شيء ثم ٹھیک ہے، بس يناديهم۔ اتنا ہی جزاک اللہ خیر۔ میں اور کسی ساتھی سے آخر میں پڑھواؤں گی۔ 2-3 الفاظ دیکھیں اس میں، وعن عبداللہ نہیں ہے، وعن عبداللہ، اس کو پڑھیں گے یہاں پر۔ اور اسی طرح آگے دیکھیں، یہ رضی اللہ عنہا نہیں ہے، رضی اللہ عنہ ہے، میل ہے نا یہ، تو ہاں ہو آئے گا یہاں پر، انہا تو فیمیل کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے۔ باقی سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ عالیہ اکبر آپ پڑھیے آخر میں یہ یہاں سے، ثم ینادیہم سے۔ ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکن۔ آپ سب نے بہت اچھا پڑھا۔ اب ایک ہاتھ شاہین نے بھی کھڑا کیا ہوا ہے، لیکن ہم پڑھا چکے ہیں سب، تو اب ہمارے پاس مزید گنجائش عربک پڑھنے کی نہیں ہے۔ اب ہم ڈسکشن میں آتے ہیں، باقی ساتھی جو ہیں وہ اب ڈسکشن میں حصہ لیں۔
بہت ہی اہم ٹاپک ہے الحی، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے الحیون۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جو پہلا جو حدیث ہے پہلی اس میں الحی میں یعلا بن امیہ سے جو روایت ہے، اس حدیث کو پڑھ کر آپ نے کیا سیکھا؟ کون بتائے گا؟ آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، عربک بھی پڑھی ہوگی، تو اب آپ اپنے ریفلیکشنز دیں، اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ جو بتانا چاہتے ہیں ریز کرے، اپنا مائک کھولے۔ یہ شہانہ جی شہانہ کہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ خود بھی حیا کرتا ہے اور حیا کو پسند کرتا ہے، اور یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مطلب حکمت کے ساتھ اس چیز کو ایکسپلین کیا سب لوگوں میں کہ کس طرح کے قابل شرم حصوں کو چھپایا جائے، اور کس طرح کے ایک آدمی بغیر کسی ہمارے لیے کیا ہے اس کے اپنے لیے ہمارے بتائیں لیے کیا بہت بڑا سیکھا؟ لیسن ہے کہ ہم لوگ حیا کو کس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو پسند کرتا ہے۔ اگر ہمیں صرف یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ صفت کتنی پسند ہے، تو ہم حیا کو ڈیفینیٹلی اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے ایوری ڈے لائف۔ حیا مطلب یہاں کس حیا کی بات ہو رہی ہے نا، صرف اس واضح وضاحت سے مجھے بتائیں۔ یا حیا جو ہے آپ کا ستر کرنے والا، یعنی کہ اپنے آپ کو چھپانے والا، جس میں آپ کو جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپائیں، لوگوں کے سامنے کیا ہونے سے بچیں؟ ایکسپوز ہونے سے بچیں، ننگا ہونے سے بچیں۔ بعض اوقات دیکھیں کہ جیسے سی سائڈ وغیرہ پہ بھی جاتے ہیں نا، تو لوگ نہا رہے ہوتے ہیں، خواتین بھی نہا رہی ہوتی ہیں، کھلے عام وہاں نہا رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کپڑے لون کے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں جسم سے بالکل چپک جاتے ہیں، بالکل ایسا سب کچھ ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے، جسم کے قابل شرم حصے بھی نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جس ننگا ہونا یہی نہیں ہے کہ انسان کپڑے اتار دے، جسم کے ساتھ ایسے کپڑے چپک جائیں کہ پانی اور جسم کے ساتھ چپک کر وہ بالکل انسان کی ہر چیز نمایاں ہو، تو اس چیز سے بچنا چاہیے پبلک پلیس پر۔ اس چیز کو جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تو ایک میں نے مثال دی، اس کے علاوہ بھی مثلا سوئمنگ پولز ہو سکتے ہیں، اور جگہ بھی ہو سکتی ہیں، بہت سی جگہوں میں ہے نا۔ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان صرف اپنے گھر میں نہیں بلکہ باہر پبلک پلیسز پہ بھی اس کا خیال رکھے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلیں دوسری حدیث دیکھتے ہیں حیا کا۔ بلکہ مجھے یہ بتائیں کہ چلیے جنرلی میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اس ٹاپک کو پڑھ کر آپ کو حیا کا کوئی نیا کانسیپٹ ذہن میں آیا، یا کوئی مختلف بات سمجھ میں آئی کسی کو جو اس سے پہلے ایسے سمجھ نہ آئی ہو؟ جی کون بتانا چاہے گا؟ عالیہ کہیے۔ ایک تو حیا جو ابھی آپ نے بات کی کہ اپنے سطر کو چھپانے والی، اس میں حیا۔ دوسری ایک حیا یہ ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنا بھی بتایا کہ وہ بھی ہمارے عیبوں کو چھپا لے، تو ہم کس طرح لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال سکتے ہیں کہ اگر میرے اندر عیب ہے اور میں اس کو جانتی ہوں اور میں چاہوں گی کہ کہیں میرے وہ عیب جو ہے وہ ایکسپوز نہ ہو جائے کسی کے سامنے، کیونکہ مجھے بہت شرم آئے گی اس کے بارے میں، اور تو اگر میں یہ اپنے لیے معاملہ چاہتی ہوں تو پھر مجھے اس کے لیے دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے، اور وہ اس کے لیے مجھے ان کو معاف کرنا ہے بیسیکلی، کیونکہ جب ہم دوسروں کو معاف کریں گے تبھی ہم ان کے عیبوں پر پردہ ڈال سکیں گے درگزر کرنے سے۔ تو مجھے یہ دونوں چیزوں میں ربط لگا ہے کہ اگر آپ معاف کریں گے تو آپ اس کے عیب پر پردہ ڈال سکتے ہیں جو کہ آپ اپنے لیے بھی چاہ رہے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، الحمدللہ ایک اینگل آپ کو ہی سمجھ میں آیا۔ اس کے علاوہ کسی کو کوئی اور کس حیا کے علاوہ سے کوئی اور بتائیے، تندیل بتائیے، یہ دو بتا دیے، اس مجھے کے علاوہ جی کوئی اور اس میں حیا صرف سطر کے علاوہ گفتگو کے اس کے علاوہ گفتگو میں ہوتی ہے، رویے میں ہوتی ہے، لین دین میں بھی حیا ہے، تو یہ ڈفرینٹ پہلوز یعنی اس میں اور سمجھ آئے۔ معاملے میں بھی حیا ہے، بالکل۔ بعض لوگ بہت حیا والے ہوتے ہیں نا، وہ کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کہتے کہ کیا کہنا ہے، چھوڑو شرم آ گئی، میں نے کہا اسے کیا سناؤں میں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا جن کو بہت حیا ہوتی ہے۔ جی کہیے۔ وجیہ صاحب
جی مدینہ بولیں، صاحب ہے۔ فرمائیے۔ السلام علیکم۔ میں وعلیکم۔ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے انسان کی حیا اور اللہ کی حیا کا بڑا زبردست کانسیپٹ کلیئر ہوا، اور شرمندگی بھی ہوئی اپنے آپ سے کہ ابھی تک یہی نہیں پتا تھا کہ اللہ کی حیا کیا ہے، کہ اس کو شرم آتی ہے اپنی شان کے مخالف کام کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی شان کے مخالف کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے، یعنی اللہ کی شان ہے نا لوگوں کو درگزر کرنا۔ لوگ اتنا اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں ملا دیتے ہیں کہ بتوں سے مانگتے ہیں، آگوں سے مانگتے ہیں، کس کس چیز سے مانگتے ہیں، پیروں فقیروں سے مانگتے ہیں مسلمان ہو کے، لیکن اللہ ان کے رزق نہیں بند کرتا۔ اللہ کی شان ہے کہ ان کو رزق بھی دے گا، بچے بھی دے گا، سبھی کچھ دے گا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس بات کو حیا آتی ہے کہ ان کا رزق بند کر دے۔ ہم تو ایک دوسرے کی روٹی کھانا چیزیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بول چال ہی بند کر دیتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو یہ الحمدللہ، اللہ کی حیا ہے نا؟ یہ بہت اچھا سمجھ میں آیا آپ کو۔ یہ آگے کے دو جو اگلی حدیث اور اس سے اگلا پیراگراف، میں نے انہی دونوں چیزوں پہ آپ سے پوچھنا تھا، اور ماشاءاللہ آپ دونوں نے اس دونوں چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے واضح کر دیا۔ آتے ہیں ہم اس جو ٹاپک کے اگلے پیراگراف کی طرف۔ یہ جو ہے نا فالعبد یجاہر بالمعصیت، اس پیراگراف سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے۔ اس میں میں نے بریکٹ کیا ہوا ہے اس حصے کو کہ آپ سے پوچھوں گی کہ ذرا اس کا ترجمہ بتائیے، جو بتانا چاہے آپ میں سے۔ وَيَسْتَعِينُوا بِنِعَمِهِ عَلَى مَعْصِيَتِهِ، اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ طاہرہ یاسمین۔ طاہرہ کے علاوہ کوئی اور؟ طاہرہ ماشاءاللہ ابھی تک آ چکی ہیں۔ فرد کہیے جی۔ تو بندہ کھلے عام کرتا ہے گناہ کے کام، حالانکہ معصیت بندے کو زیب نہیں دیتی، کھلے عام حیا نہیں کرتے، عام کرتا ہے، اور اس کے باوجود اللہ کا محتاج ہے، پھر بھی وہ نافرمانی نہیں، میں کرتا صرف ہے، اتنے حصے کا پوچھ رہی طیبہ۔ ہوں۔ حالانکہ طاہرہ آپ معصیت بتائیے، بندے کو زیب نہیں دیتی۔ طاہرہ آپ بتائیے۔ جی، اور وہ مدد لیتا ہے اس کی نعمت کے ساتھ اپنے گناہوں میں، اپنی نافرمانی میں، یعنی بندہ ہاں فرد آپ نوٹ کریں اتنے حصے کا یہ نعمتیں ہیں۔ کیا مطلب ہے پھر طاہرہ اس کے بتائیے، اور وہ مدد حاصل کرتا ہے اس کی نعمتوں کے ساتھ اپنے گناہ پر، یعنی اس کے گناہ پر، کیا مطلب اس کا؟ جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں اس کے ساتھ گناہ کرتا ہے۔ مثلا جیسے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، اس کو یہ نعمت ہے، تو اس سے وہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے جیسے موبائل پہ یا کسی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یا ایسی ٹھیک، بات سنتا ہے کہ یہ جو بندے کا کام ہے، ٹھیک ہے، بندے کے تو یہ کام ہے۔ اوکے، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اب نیکسٹ میں ایک اور اسی پیراگراف سے ایک اور بریکٹ کی ہے میں نے چیز، وہ میں آپ سے پوچھتی ہوں، اس کا ترجمہ آپ میں سے کوئی کرے۔ فَيَسْتُرُ الْعَبْدَ بِمَا يُهَيِّئُ لَهُ مِنْ أَسْبَابِ السَّتْرِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَعْفُو عَنْهُ وَيَغْفِرُ لَهُ۔ کون اس کا ترجمہ کرے گا؟ سنم آپ کریں گی؟ میں بتاؤں؟ کوئی اور بتائے، میں چاہ رہی ہوں اور ساتھی بھی حصہ لیں، صرف چند ساتھی نہیں۔ کون بتائے گا اس کا ترجمہ؟ بہت آسان ہے، اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا۔ میں بتاؤں ریشما؟ ریشما بتائیے۔ اپنی قدرت، اپنی تمام قدرت پر اس کے باوجود وہ حیا کرتا ہے، جو دکھاتا ہے اپنے ستر کو، اپنی رسوائی کو، وہ چھپاتا ہے بندوں کو جو مہیا کرتا ہے اس کو، اور پھر وہ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے اور اس کو بخش بھی دیتا ہے۔ یعنی تو اللہ کو یہ مہیا بات پسند کرتا نہیں ہے کہ کہ کیا کوئی بھی، مطلب؟ مہیا کرتا ہے کہ بات کیا؟ دوبارہ سے کریں ریشما، اس کا آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی تھی۔ اتنے حصے کا صرف ترجمہ کریں جو میں نے پڑھا ہے، دوبارہ بتائیں۔ آپ نے یہاں سے پڑھا ہے نا، فَيَسْتُرُ الْعَبْدَ، فَيَسْتُرُ الْعَبْدَ، فیستر سے جی۔ اپنے ستر کو جو دکھاتا ہے اپنے ستر کو، اور ایک منٹ، وہ چھپاتا ہے بندے کو جو مہیا کرتا ہے اس کو، پھر وہ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے اور اس کو بخش بھی دیتا ہے۔ آپ نے ترجمہ ماشاءاللہ اچھا کیا، لیکن ایک بنیادی لفظ مس کیا ہے۔ طیبہ اکبر، طیبہ بتائیں آپ۔ وہ چھپاتا بندے کو جو مہیا کرتا چھپانے کے اسباب، پھر اس کے بعد بخش دیتا، معاف کر دیتا ہے۔ بس وہ چھپاتا ہے بندے کو جو وہ مہیا کرتا ہے اسباب ستر کے، یعنی وہ اس کو اسباب مہیا کرتا ہے کہ چھپائے وہ کیسے۔
اور پھر وہ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے اور بخش بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا جناب یہاں دیکھیں آپ کہ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہاں پر کیا فیل کرتے ہیں آپ یہ پیراگراف پڑھ کے اور اب تک جو آپ نے پڑھا ہے؟ کوئی آپ اس میں شیئر کرنا چاہیں خصوصی طور پہ یہ جو آخری ابھی ہم نے پڑھ کے کیا محسوس کیا؟ شہانہ جی شانہ کہیے. دیکھیے اس میں جو معافی کا ایلیمنٹ ہے نا کہ اگر آپ کسی کو دیکھ لیں کسی کو غلط کام کرتے ہوئے، جو میں نے اچھی انڈرسٹینڈنگ کی ہے کہ آپ اس کو پھر درگزر کر دینا، اسے پردہ ڈالنا اور اس کو پھر درگزر کر دینا، یہ بہت بڑی خوبی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ وہ اس کو اپنائیں. ٹھیک ہے، اور کوئی اور آپ میں سے شیئر کرنا چاہے کچھ؟ صدف. جی صدف. ہاں باجی اس میں نا مجھے بے انتہا محبت نظر آئی اللہ تعالیٰ کی، کہ جیسے ہم ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کی نا غلطیوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں دنیا سے، اور پھر انہیں معاف بھی کر دیتے ہیں انہیں نشاندہی کر کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی محبت ہے کہ ہم چاہے جتنی بھی خطائیں کر لیں، نہ صرف وہ ڈھانپ لیتا ہے بلکہ وہ معاف بھی کر دیتا ہے، درگزر بھی فرما دیتا ہے. تو اس لائن میں مجھے بے انتہا محبت نظر آئی اللہ کی. اور اسباب مہیا کرتا ہے ایسے کہ جس اور سے اسباب بھی مہیا کرتا ہے کہ نا آپ اس کو ڈھانپ لیں، آپ مواقع سے نا دنیا کو نظر نہ آئے آپ کی ایوب کو جو آپ نے سبحان غلطیاں اللہ. کی ہیں. چلیں یہ ایک بھی بہت ایکٹیویٹی بڑی کرتے ہیں ہم ابھی دیر اینڈ دین ایکٹیویٹی کرتے ہیں کلاس میں. اپنی اپنی جگہ اپنے کسی گناہ کو یاد کریں، بتانے کو نہیں کہہ رہی، صرف اپنے دل میں یاد کریں. کوئی کوتاہی، کوئی برائی، کوئی گناہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہو، سب سے چھپایا ہوا ماضی میں یا ریسنٹلی، پھر اس پر استغفار کریں کیونکہ وہ معاف کر دیتا ہے نا. چند سیکنڈ کے لیے کرتے ہیں یہ یاد کر کے. کسی کو کچھ یاد آیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بتائیں، لیکن کچھ محسوس ہوا، کوئی فیلنگ آپ شیئر کرنا چاہیں؟ کوئی آپ کو اس اینگل سے بات شاید سمجھ میں آئی ہو. شاہین آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہی کہہ رہی تھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت کر دیتے ہیں اور گناہ کے کام کرتے ہیں، اور جب ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے اور اللہ بھی دیکھتا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے وہ یہاں موجود نہیں تھی، نہیں تو میرا کیا حال ہوتا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے تمام گناہوں کو چھپانے کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعمتیں دے رہے ہیں اور ہمارے گناہوں کے ہمیں نعمتیں دے رہے ہیں. دیکھیں ہم بہت سی لوگ باتیں کر جاتے ہیں لوگوں کے بارے میں، اور وہ اگر ان کو پتہ چل جائیں تو پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہو. اللہ تعالیٰ ان کو چھپا دیتا ہے اس بات پہ کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا یہ بتائیں. جی طیبہ کہیے. آلسو آئی تھنک کہ جو ہم کام اکیلے میں کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں، اور ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے. سنس وی نو کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے یا برا بھلا کریں گے، لیکن ہم نے کبھی بھی وہ کام کرتے ہوئے مطلب ڈیورنگ وی آر ڈوئنگ دیٹ ورک، اس کے درمیان میں ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے، لوگوں سے تو ہم چھپے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن پھر اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا اس کام کے لیے، اور میں تمہیں اس کام کو جو تم نے کیا ہے لوگوں سے چھپاؤں گا بھی. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ لوگ تو نہ معاف کریں گے اور وہ الٹا باتیں بھی کریں گے، لیکن اللہ کا ظرف ہے کہ وہ ہمیں معاف بھی کرے اور ساتھ وہ ہماری حرکت لوگوں سے چھپا بھی رہا ہے. تو یہ چیز مجھے بہت خوبصورت لگی اس میں. سبحان اللہ، کتنی محبت آئی ہے نا یہ لیسن پڑھ کے، اور زیادہ محبت. اچھا اور باجی ایک بات میں صدف کہنا چاہوں گی ہاں جی کہیں. کہ نا یہ بات نا کہ نا ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اکثر ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہوگا، ہم نے یہ کیا بات کر لی، کیا کام کر لیا، مگر پھر اس کو چھپانے کے لیے ہم اسی سے مدد بھی مانگنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تو اس کو ڈھانپ لے، مجھ سے یہ غلطی ہو صحیح گئی. بات. تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی محبت ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ سے تیری نافرمانی بھی کر رہے ہیں مگر تجھ سے امید بھی رکھ رہے ہیں کہ تجھے ڈھانپ بھی لے گا اور ہمیں بخش بھی دے گا. اور ہمیں پھر دوسروں کو بھی بخشنا چاہیے یا نہیں بخشنا چاہیے؟ یا بالکل بالکل. اور سب سے بڑی بات ہے دوسروں کی غلطیوں کو جتنا ہو سکے نا اگر ہم ڈھانپنا شروع کر دیں تو اسی لیسن سے پتہ چلا کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے ڈھانپے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ کیا اپنے گناہوں کا تذکرہ دوسروں سے کرنا چاہیے؟ نہیں.
عالیہ جی عالیہ کہیے. ایک تو یہ کہ اپنے جو چیز اللہ نے ہمیں چھپا دی اس کو نہ ذکر کیا جائے. یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو چھپا رہا ہے اور نہیں لوگوں کو پتہ چل رہا تو ہم اس کا ذکر کریں، کیونکہ اس طرح ذکر کرنے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ مزید شیر ہو جاتے ہیں ایک دوسرا کام کرنے پر. اور ایک چیز جو پچھلی جو بھی بات ہو رہی تھی اس سے ریلیٹڈ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم نے اس سے معافی مانگ لی اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس نے ہمارے اس گناہ کو چھپا بھی لیا ہے، تو ایک جو ایک اطمینان والی کیفیت ہوتی ہے نا کہ اچھا اللہ نے اگر اس کو چھپا لیا ہے تو اس چیز سے ایک چیز کی ہمت بھی آپ کو ملتی ہے کہ آپ مزید، اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ اللہ نے مجھے اس چیز میں بچا لیا ہے تو آپ کو مزید نیک کام کرنے کا ایک اس کی ہمت ملتی ہے. ادروائز ڈپریشن میں آ جائے ایک انسان کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے تو اب تو میں تو کچھ بھی کر لوں، اب تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو اس ڈپریشن میں جانے سے بھی آپ بچ جاتے ہیں. بالکل بالکل. اور اگلی جو نیکسٹ پیج ہے نا، پیج 117، اس کا جو پہلا پیراگراف ہے اس میں ایک جو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ترجمہ کریں. اس کا ترجمہ کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا ایمفسائز کر کے دیکھیں کہ یہ خاص بات کیا ہے. دیکھیں اس میں ہے نا، وہ سبحانہ یرانا فی جمیع اعمالنا ولا یخفی علیہ شیء من امرنا. کون ترجمہ کرے گا اس کا؟ فرحت آپ کریں. یہ والا نا، اس طرف اتنے حصے کا جتنا میں نے پڑھا ہے. ٹھیک. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حیا نہیں فرحت، آپ پورے آپ کا ترجمہ کر رہی ہوتی ہے، میں صرف اتنے حصے کا پوچھ رہی ہوں جتنا میں نے پڑھا ہے. میں پھر پڑھتی ہوں اس کو. وَهُوَ سُبْحَانَهُ يَرَانَا فِي جَمِيعِ أَحْوَالِنَا وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَمْرِنَا. کوئی غزالہ طارق آپ کریں. یہ ہے وہ سبحانہ یرانا، اور وہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے تمہیں تمام حالات میں، جمیل احوالنا تمام حالات میں، ولا یخفی اور نہیں چھپا ہوا علیہ اس پر، شیئن کچھ بھی، من امرنا تمہارے معاملات میں سے. تمہارے نہیں، ہمارے معاملات میں سے. اور وہ سبحان اللہ دیکھتا ہے ہمیں ہمارے تمام اعمال میں، اور نہیں چھپا ہوا اس پر کچھ بھی ہمارے معاملے. یہ پڑھ کر کیا محسوس ہوا؟ غزالہ آپ ہی بتائیں. یعنی کچھ بھی نہیں چھپا ہوا نا، کچھ بھی نہیں. پلک جھپکنے کی بھی جو ہے وہ ہم اللہ کو ہماری پتہ ہے حرکت کہ ہم نے کیوں پلک جھپکی. نماز میں جیسے کہتے ہیں نا، اگر تمہاری پتلی بھی ہلتی ہے تو اللہ کو پتہ چل جاتا ہے. تو فیلنگ کیا آتی ہے؟ ڈر بھی لگتا ہے اور احساس بھی ہوتا ہے مطلب ایک میرے خوف بھی ہے، ہاں ایک خوف بھی ہے اور ایک وہ بھی ہے کہ خوشی بھی ہے کہ اس طرح ہم بچے رہتے ہیں. ورنہ اگر ہمیں یہ خوف نہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے ہر حال، تو پھر میرے خیال سے ہم جیسے کہتے ہیں بے لگام گھوڑوں کی طرح سے ہو جائے. ایک یہ خوف ہمیں بہت سی برائیوں سے روک دیتا ہے. نماز میں ہماری خوشو خضوع جو ہے وہ اسی خوف سے آتا ہے کہ نہیں ادھر نہیں سجدے کی جگہ دیکھتے رہنا ہے. یہ چیز خوشی بھی ہے. میں کچھ ہوم ورک شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ، اس کے بعد آپ کے ریفلیکشنز لیتی ہوں. اسی لیسن میں سے اسی پیج پر ایک حدیث ہے. اس طرح تھوڑا مختلف سا ہوم ورک کرتے ہیں نا. اب ہم تھوڑی سی اپنے مزید اپنے آپ کو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ہے نا، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما والی جو حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوا فإن الحیاء من الایمان. اس حدیث کا ترجمہ کوئی کرے گا آپ میں سے؟ پوری حدیث کا کوئی جی آپ خالدہ. جی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک انصاری آدمی پر، اور وہ نصیحت کر رہا تھا اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو اس کو، بے شک حیا ایمان کا حصہ ہے. کیا ہے، کیا نصیحت کر رہا تھا وہ؟ کہ شرمایا نہیں کرو، ہاں شرم نہ کرو. ٹھیک ہے. اور ابن عمر رضی اللہ
अनहुमा, दोनों है ना, बाप और बेटे दोनों साहबी हैं, तो अच्छा दोनों अच्छा के लिए अच्छा अच्छा अनहुमा आएगा। ठीक है, तो ठीक है। आपने क्या फरमाया, जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त किया, बताया कि बेशक हया ईमान में से है। अब ये जो यानी हदीस है ना, जी इस हदीस का होमवर्क ये है आप लोगों का कि इस हदीस की अरबिक आपने याद करनी है और तर्जुमा भी कर लेंगे। छोटा सा है हाँ। छोटी सी हदीस है, देखें एक मैं आपसे हदीस शेयर करती हूँ। आज ही हम उसका इंशाल्लाह हम सही बुखारी का कोर्स इन फ्यूचर लॉन्च करने जा रहे हैं। हदीस के हवाले से बहुत हमारे पास डिमांड आती है कि जी हदीस कोर्स करवाएं, तो इंशाल्लाह हम हदीस कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। डिटेल हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। उसमें हम प्रेजेंटेशन बना रहे थे, तो उसमें एक हदीस हमने पढ़ी आज ही कि अल्लाह ताला उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी हदीस को सुना, उसे याद किया, उसकी हिफाजत की, फिर उससे आगे बयान किया। सुभान अल्लाह। तो मेरा और आपका चेहरा तरोताज़ा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने अपने चेहरे को फ्रेश अप करने के लिए, हमेशा तरोताज़ा रखने के लिए, नबी की इस बात को लेने के लिए हम आपकी हदीस को याद करें और देखें उसमें क्या आपने सुन तो ली, याद आप कर लेंगे, हिफाजत कैसे करेंगे, उसे याद रखेंगे इंशाल्लाह और आगे बताएंगे, तो इस सारी बात पे अमल हो जाएगा। तो इस नियत से करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। तो ये एक हदीस आपने याद करनी है और अगली क्लास में आपने जो आप में से सुनाना चाहे सुनानी है। ठीक है, मैं आपसे सुनूंगी, कुछ लोगों से जो शुरू में चंद लोगों से जो भी जितना वक्त होगा उस हिसाब से सुन लूंगी, जिसने हाथ पहले खड़े किए उसको पहले मौका मिलेगा। ये एक हदीस आपने याद करनी है और दूसरा अरबिक मैंने आपसे सुननी है इसकी इंशाल्लाह, पूरी हदीस की रेफरेंस के साथ इसके। और दूसरा होमवर्क जो है वो ये है कि इसको आपने किसी को सुनाना है, इसी हदीस को किसी को अरबिक भी सुनानी है और तर्जुमा भी बताना है। इस तरह आपके जरिए बात आगे तक भी पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। हमने आज ये जो आखिर में है ना, इसी पैराग्राफ इसी सफ़े की जो आखिरी लाइन है, इसका तर्जुमा कौन करेगा? ये सूरतुल हिज्र की आयत से पहले जो अरबिक है, फकुल्लु हयाइन फिल मलाइकति वाले जो लाइन है, रेशमा आप करेंगी? मैं रुखसाना करूं? जी मैं खड़ा किया था जी, जी कहें। तमाम हया फरिश्तों में और इंसानों में जो है, तमाम हया तो फरिश्तों और इंसानों में है और मलाइका में वो अल्लाह के खजान में से है। सॉरी, जिनों में से और इंसान है, वो उसके खजानों में से है, यानी अल्लाह सुनाऊं? अल्हम्दुलिल्लाह रेशमा, मुझे आवाज आ तो गई। सारी वो हया मलाइका के अंदर है, जिनों में है और इंसान है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। बस ऐसा है कि इससे हम इसमें आप देखें कि यहाँ ये बात हो रही है कि जो भी हया है जो फरिश्तों के अंदर है, जिनों में, इंसानों में, यानी हम में भी जो हया है वो अल्लाह के खजानों में से है। तो हम इसी वक्त क्या एक्टिविटी करते हैं, हम दुआ मांगते हैं अपनी अपनी जगह पर कि या अल्लाह तेरे खजानों में से जो हया है ना, कितनी होगी अल्लाह के पास, उसके तो ऐसे खजाने ही खजाने, हमें भी अता कर दे। अपने लिए मांगे, आप जिन लोगों को चाहते हैं ना कि उनमें हया आ जाए, उनके लिए मांगे। वो आपके आसपास हो सकते हैं, आपके दोस्तों, रिश्तेदारों, आपके घर वालों में से हो सकते हैं, उनके लिबास में, उनके गुफ्तगू में, उनके मामलात में। हम चाहते हैं ना हमारे भी और दूसरों के भी, उनका सोच कर ये दुआ मांगे कि अल्लाह तेरे खजानों में तू उनको अता कर। इसी वक्त मांगे और नॉन मुस्लिम्स के लिए भी मांगे। कितनी बेहयाई दुनिया में फैल रही है, हम उन्हें कितना बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन हमने कभी दुआ भी मांगी है कि अल्लाह ताला तुम इनको इस गफलत के पर्दे से बाहर निकाल ले? तो इसी वक्त मांगे।
میں آپ سے شیئر کروں، ایک ابھی 2-3 دن پہلے میں کسی کا انٹرویو یہاں پہ سن رہی تھی. بہت کوئی ان کا یہاں مشہور ایکٹر ہے، فیمس، اور بہت لرنڈ، بہت پڑھا لکھا شخص، بہت اللہ نے خوبصورتی بھی عطا کی، فیم بھی عطا کیا ہوا. اور اس کو کسی سیریز میں وہ آ رہا تھا اور بہت مشہور تھا. اس کی نیکسٹ سیریز پہ وہ انٹرویو لے رہے تھے کہ آپ کو اس نے کوئٹ کر دیا. تو اتنا یہاں پھیلا ہوا تھا کہ کیوں کوئٹ کیا نا، پہلے کی بات تھی، لیکن وہ اس کی آ رہے تھے سیریز میں. تو اس نے کہا کہ میں جو اس وقت ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے نا قوم عملے لود کے حوالے سے LGBT کی، یہاں پہ تو بہت زیادہ تحریک ہے اس وقت، کروڑوں روپے اس پہ لگائے جا رہے ہیں. میں اس پہ عملاً بہت زیادہ کام کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنا وقت اس میں لگانا چاہتا ہوں. یقین کریں مجھے اتنا دکھ اور اتنا غم ہوا کہ اللہ نے اس کو دنیا میں کس قدر ہر چیز عطا کی ہوئی ہے دنیاوی لحاظ سے. اور یہ اپنا تشہیر الفاحشہ والی بات ہے نا کہ کس میں اپنے آپ کو لگانے کی بات کر رہے ہیں. اور بڑے فخر سے وہ بتا رہا تھا کہ میں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں. میں ان چیزوں کا نام بھی نہیں لینا چاہتی. میں نے اسی وقت بیٹھ کر اتنی دعا اس شخص کے لیے کی کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تو اس کو ہدایت دے، اس کی سکلز کو اپنے راستے میں لگا، نہ کہ اپنے دین کے مخالف لگا. ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا، ہم جہاں کچھ نہیں کر سکتے دعا تو کر سکتے ہیں نا. تو میری آپ سے بہت درخواست ہے کہ یہ جو ایک فتنہ پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے نا LGBT کا، اس کے لیے دعا کریں کہ جتنے لوگ اس میں ملوث ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. چلیں آگے چلتے ہیں. ہم نیکسٹ الستیر پہ آتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک ہم ہوم ورک اس میں سے بھی ایک لیتے ہیں. یہ جو ایک اور حدیث ہم یاد کرتے ہیں اس کے اندر پیج 1118 ہے. اس میں سے ایک حدیث میں آپ کو دوں گی انشاءاللہ کہ اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے. عربک اس کی یاد کرنی ہے. نیکسٹ ویک اس کی عربک جو آپ میں سے سنانا چاہے وہ سنائے، اور انشاءاللہ اور اس کو آپ نے آگے کسی کو عربی اور اس کی اردو بھی سنانی ہے انشاءاللہ. حدیث یہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. چھوٹی سی حدیث ہے. کوئی ترجمہ کرے گا آپ میں سے اس کا؟ سرش کرے باجی. جی سر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے ڈھانپ دیا کسی مسلم کو، چھپائے گا اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں. اخرجہ مسلم. ٹھیک ہے، صحیح. انشاءاللہ اس کو آپ نے، جس نے چھپا دیا کسی مسلمان کو، چھپائے گا اسے اللہ دنیا اور آخرت میں، یعنی اس کے ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ نے یاد کرنی ہے. کوئی بات آپ کہنا چاہیں تو کہیں. کچھ چند منٹ ہیں. کوئی آپ میں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ایک بات کہنا چاہتی ہوں. کہیے کہیے. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ حیا کے بارے میں نے جب پہلی دفعہ یہ والی بات کری، اساتذہ نے بتایا کہ حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی حدود میں رہنا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر انسان کو کہتا ہے کہ اپنی حدود میں رہنا. اب ہمیں پتا ہے کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہمیں اس سے منہ ماری کرنی ہے یا نہیں کرنا ہے، بدتمیزی کرنی ہے یا نہیں. وہ بات جو ہم اپنے آپس میں کہہ سکتے وہ اس سے کرنی ہے یا نہیں. اپنے آپ کو اسٹاپ لگانا. ہمیں جانتے ہمیں اسٹاپ لگانا اپنے آپ کو کہ ہمیں حیا کرنی ہے. اگر ہم نے یہاں حیا نہیں کر رہے تو اللہ کے پاس ہمارا کیا جواب ہے. اتنے دیندار لوگ ہوتے ہیں لیکن خود کو چھپاتے. بالکل بالکل. مجھے کسی کی بات یاد آ رہی ہے کہ وہ کہیں بتا رہے تھے کہ کہیں کسی نے ہماری دعوت کی، ہم وہاں گئے اور انہوں نے بہت اچھا کھانا بنایا، بہت سب کچھ تھا، لیکن کھانے میں کچھ ایک ایسی چیز بہت ہی کراہت والی ان کو انہوں نے دیکھی، جو کہ شاید پتہ نہیں پکتے ہوئے ڈل گئی ہوگی یا کچھ. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا دل تو، مجھے اتنی اکائی سی بھی آئی اور میرا دل کہا کہ میں چھوڑ دوں کھانا، لیکن مجھے حیا آ گئی کہ انہوں نے اتنا میرے لیے اہتمام کیا اور سبے میں نے اس کو ڈھانپ دیا، ڈھک دیا طریقے سے کہ کھانا نہیں کھایا، لیکن میں نے ان پر ظاہر نہیں کیا. تو کچھ لوگ بہت حیا والے ہوتے ہیں، وہ دوسرے کا عیب جو ہے نا، نادانستی کی بھی غلطی ہو جاتی ہے نا کسی سے، وہ ظاہر نہیں کرتے اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے. کوئی اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یعنی یہ جی حمیرہ طاہر بجی. جی حمیرہ کہیے.
جی باجی اسی میں ہے نا وہ ترمذی کی جو روایت ہے، اس میں جو حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ بڑی پیاری حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک رب تمہارا شرم کرنے والا ہے، حیا کرنے والا ہے، اور جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے مانگنے کے لیے اللہ کی طرف پھیلاتا ہے تو وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹانے سے حیا کرتا ہے۔ تو اتنا مطلب پیاری یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا اپنے بندوں پہ مہربان ہے کہ چاہے جتنا بھی مرضی ہے گنہگار بندہ ہو، جب وہ اللہ کی طرف ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی حیا کرتا ہے کہ وہ بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے، ضرور پھر وہ اس کی دعا سنتا ہے۔ الحمدللہ، اور ہمیں بھی یہ حیا کا اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہوئے کوئی ہم سے جب بھی مانگے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے، کچھ نہ کچھ ضرور اسے عطا دے دینا چاہیے جو ہماری اطاعت میں ہو، ہمارے بس میں ہو۔ یہ بھی ایک حیا ہے، انسان دوسرے کو صاف انکار نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر کثیرہ، بہت اچھی آپ نے بات ایک بتائی۔ بات کرنی تھی، چھوٹی سی بات کرنی لاسٹ تھی، کمنٹ لے میں جی وہ یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ میں نے مس شفق عرفان کو کچھ میسج کیا ہوا ہے، مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کس کو کریں ریگارڈنگ دا گروپ۔ آئی ایم موونگ بیک ٹو US، تو مجھے پتا کرنا ہے کہ لاسٹ کلاس کب ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس سے پتا کروں۔ شفا کی بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو، اور ہم آپ کو گروپ میں بھی بتا دیں گے۔ لاسٹ کلاس انشاءاللہ آپ کی اسی منتھ ہوگی، اور آپ کو ہم گروپ میں سب ڈال دیں گے ڈیٹس، اور نیا کورس کب شروع ہو رہا ہے وہ بھی پوری آپ کو ڈیٹیل ہم گروپ میں بتا دیں گے انشاءاللہ۔ شفق آپ کی ایڈمن ہے، آپ ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو حیا، ایمان، عافیت، سلامتی عطا فرمائے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے اور مجھ سے راضی ہو، اپنے خزانوں سے ہمیں ڈھیروں ڈھیر عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں کو ڈھانپ دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔